اب ایک اور شخص ہیں کہ جن کا تعارف ہم آج کرانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ جو امیر المومنین کے اصحاب میں تھے، امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے تھے۔ یہ ہیں نافع ابن ہلال، اور ان کا ذکر خاص طور سے ہم نے کئی وجوہات کی بنا پر کیا ہے، اور ان کی آپ فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ ایک دفعہ غور کریں، کیونکہ یہ وہ جانثار ہیں امام کے کہ جن کا ذکر بہت ہی کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو نافع ابن ہلال کے نام سے واقف ہیں۔ ان کا پورا نام اور ان کا خاندان جو ہے وہ آپ سن لیں اور نوٹ کر لیں۔ نافع ابن ہلال ابن نافع ابن جمل ابن سعد، اور ان کا خاندان جو ہے وہ مزہج المزہجی ہے۔ مزہج ہے یعنی نام کے آگے ان کو المزہجی ہم بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی پاک باطن تھے اور اپنی قوم کے سردار تھے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو چکے ہیں وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے، بہت شجاع تھے۔ اچھا، ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے قرأت سیکھی تھی۔ علم قرأت سکھانے کا کام امیر المومنین علیہ السلام نے کیا ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے بھی قرأت سیکھی امیر المومنین سے سیکھی، اور یہ حافظ قرآن بھی تھے اور قاری قرآن، اس اعتبار سے کہلاتے تھے کہ انہوں نے قرآن کی قرأت جو ہے وہ خاص طور سے سیکھی تھی۔ اور کیونکہ ہر جنگ میں یہ امیر المومنین کے ساتھ رہے ہیں، اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ امامت کے عارف اور مرتبہ دان حجت خدا تھے۔ اچھا، اب ان کا ذکر جو ہم نے نقل کیا علامہ طاہر سماوی نجفی کی کتاب سے، اس میں کچھ گفتگو ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت دوسری کتابوں میں ملی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں اس میں نہیں ملی تھیں۔ اور آج ہم خاص طور سے بعض محققین کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ایک ہمارے بڑے ہی مایہ ناز عالم ہیں مولانا آغا مہندی لکھنوی، اور انہوں نے شہدائے کربلا کی سوانح عمریاں، ان کے حالات وغیرہ کو تلاش کرنے میں سینکڑوں کتابیں چھانی ہیں، بہت زیادہ تحقیق کی ہے، اور بہت سے ایسے اسرار و رموز کہ جو دیگر محققین سے پوشیدہ رہ گئے تھے، انہوں نے اس کو بہت ہی واضح کر کے پیش کیا ہے۔ بہت سی کتابیں ان کی زندگی میں چھپ گئی تھیں، اور کچھ رہ گئی تھیں جو نہیں چھپ سکیں، یا بعد میں بعض لوگوں نے چھپائیں یا ممکن ہے چھپیں، لیکن انہوں نے خاص طور سے جن شہداء کے اوپر بہت تحقیق کر کے لکھا ہے، اس میں یہ نافع ابن ہلال اور ایک شہید ہلال ابن نافع، اس کے پر ابھی ہم آگے آپ سے بات کریں گے جو ان کا خاص کارنامہ ہے، اور جناب علی اصغر کے بارے میں، اون ابن علی کے بارے میں، اور دوسرے بعض شہداء کے بارے میں، حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں بڑی تحقیقاتی گفتگو انہوں نے کیا، چھوٹے چھوٹے کتابچے ان کے چھپے ہیں۔ تو اس میں یہ نافع ابن ہلال کا جو تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اس میں بعض چیزیں جو ابصار العین میں رہ گئی ہیں اس کی انہوں نے مزید وضاحت کی ہے، اور انہوں نے جتنی کتابوں سے چھان بین کر کے اور حقائق اخذ کیے ہیں ان کی پوری ایک فہرست بھی دی ہے۔ وہ ہمارے پاس نوٹ ہے، لیکن یہ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر وہ پڑھی جائے، سینکڑوں کتابیں ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ابھی حضرت مسلم ابن عقیل شہید نہیں ہوئے تھے، اور یہ اپنی سواری کا گھوڑا جو تھا وہ چھوڑ کے پیدل امام کو تلاش کرتے ہوئے کوفے سے نکل گئے تھے۔ اب یہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس کی وجہ نہیں لکھی ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا، کیوں انہوں نے یہ کیا کہ اپنا سامان یا اپنا گھوڑا یا کچھ نہیں لے گئے، پیدل نکل گئے تھے، اور یہ امام سے راستے میں ملے تھے۔ ابھی اس کا ہم تذکرہ آپ سے کریں گے۔ ان کا گھوڑا جو تھا وہ ایک مشہور گھوڑا تھا کسی خاص نسل کا، جو جنگ کے لیے انہوں نے تیار کیا تھا، اس کا نام رکھا تھا کامل۔ تو کامل جو تھا وہ بعد میں انہوں نے ان کے پاس ان کے ساتھی لے کے آئے تھے۔ اس وقت یہ
اسی طریقے سے پیدل نکل کے امام حسین کے پاس چلے گئے تھے. اچھا، اب جو تحقیق ہمیں قبلہ آغا مہندی لکھنوی کی ملی، انہوں نے بہت واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے، کیونکہ جب ابصار العین پڑھنے کے بعد جب تک یہ ان کی تحقیق نہیں پڑھی تھی، جب تک ہمارے ذہن میں بھی ایک سوال کھٹکتا تھا کہ گھوڑے کو چھوڑ کے اور پیدل ان کو جانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی. لیکن انہوں نے جو تفصیل لکھی ہے وہ بھی بہت واضح طور سے سمجھ میں آتی ہے. اور اس سے پہلے ہم آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف دلائیں گے، وہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے عہد خلافت میں، جو ظاہری عہد خلافت ہے، جن لوگوں نے آپ کی نصرت میں جنگیں کیں، اور خاص طور سے وہ جو آپ کے مخلص شیعہ، آپ کے عارف، آپ کے مرتبے کو جاننے والے تھے، تو انہوں نے اس وقت امیر المومنین کی نصرت میں بھی ویسے ہی بے جگری سے جنگیں کی تھیں جیسے امام حسین کی نصرت میں کی تھیں، کوئی فرق نہیں تھا. اب یہ آپ کبھی غور کریں کہ ایک طرف تو پے در پے جنگوں میں یہ حصہ لیتے رہے اور بے دریغ میدان میں جا کے لڑتے رہے، اور اس طرح لڑے کہ ان کی شجاعت 20 سال بعد بھی لوگوں کو یاد تھی. اچھا، دوسری چیز کیا تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے واپس چلے جانے کے بعد 20 سال تک معاویہ ابن ابی سفیان کوفے کا حاکم رہا. ان 20 سالوں میں امیر المومنین پر جو سب و شتم الگ ہوتا تھا، آپ کی قبر تک سے دشمنی تھی کہ آپ کی قبر کو محفوظ چھپایا گیا تھا، آپ کے شیعوں کو چن چن کے قتل کیا جاتا تھا، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کا نام لینے والوں کو قتل کیا جاتا تھا. ایسی صورت میں وہ لوگ کہ جو امیر شام کی فوجوں سے بے جگری سے لڑے تھے، ان کو وہ کیوں چھوڑتا؟ یعنی اس کو چھوڑنا ہی نہیں تھا. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ اتنی بے جگری سے لڑے امیر المومنین کے زمانے میں، اور پھر جنگ صفین تو پورے زمانہ خلافت چلتی رہی، 4 سال چلتی رہی، 4 سال حملوں پر حملے ہوتے رہے، اور بہت ہی کٹھن اوقات میں یہ جنگیں ہوئی ہیں، اس میں حملے ہوئے ہیں، وہ بھی کرتے رہے، دشمن کو بھاگنے پر بھی مجبور کیا. اور اس کے بعد 20 سال جس میں سینکڑوں شیعان امیر المومنین قتل ہوئے، وہ زمانہ بھی انہوں نے گزار لیا. اور اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کے آنے کے بعد ان سے عہد وفا کرنے والے قید ہو گئے، قتل ہو گئے، اس وقت بھی یہ بچ گئے. اور اس کے بعد امام حسین کے پاس نرغے میں گھرنے کے بعد جب بظاہر پہنچنے کے امکان نہیں تھے، اس میں یہ لوگ پہنچ گئے. تو اس سے یہ بات لگتی ہے کہ ان کے نام محضر شہادت میں پروردگار عالم نے خاص طور سے لکھے تھے، اور ان کو کربلا میں امام حسین تک پہنچانا کار الہی تھا، ورنہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ کربلا پہنچ جاتے. تو بہرحال ہوا یہ کہ حضرت مسلم کی شہادت سے پہلے ہی جب ابن زیاد نے تمام دوزداران اہل بیت کو چن چن کے قتل کرنا اور قید کرنا شروع کیا، تو اس میں مختار ثقفی بھی قید ہو گئے، اس میں اور لوگ بھی قید ہوئے، اور اسی میں نافع ابن ہلال بھی قید ہو گئے تھے. یہ قید میں تھے اور ابھی حضرت مسلم شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک ولولہ تھا. اور ظاہر ہے کہ ہم آپ کو پہلی تقریر میں بتا چکے ہیں کہ شہدائے کربلا کو امیر المومنین علیہ السلام نے سب نے بتا دیا تھا کہ تم کیسے شہید ہونے والے ہو. تو ان کو معلوم تھا کہ ہم تو شہدائے کربلا میں شامل ہونے والے ہیں، لہٰذا یہ کسی طریقے سے رات کے وقت زندان سے فرار ہوئے تھے. اب جب زندان سے فرار ہو کے نکلے تو ظاہر ہے کہ اپنا گھوڑا لینے کہاں جاتے اور لوگوں کو کہاں بتاتے، کیا کرتے. صرف انہوں نے 3 اپنے خاص رازداروں کو بتایا تھا کہ میں مولا کے پاس جا رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ ہر طرف ناکہ بندیاں، ہر طرف پہرے، ایسے عالم میں ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کے جائے گا تو کہیں نہ کہیں پکڑ جائے گا. لیکن جب پیدل جا رہا ہوتا ہے تو راتوں کی تاریکی میں چھپ کے سفر کرتا ہے، کہیں بیٹھ کے نکلا، کہیں سے کھڑے ہو کے نکلا، کہیں سے لیٹ کے نکلے، کہیں ٹیلوں کے پیچھے چھپ کے نکلے، کہیں جھاڑیوں میں چھپ کے نکلے، کہیں اور کسی طریقے سے چھپ چھپا کے نکلے. تو گھوڑے پر بیٹھ کے تو نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ پیدل امام کے پاس جائیں. تو وہ جو ابصار العین میں علامہ سماوی نے لکھا ہے کہ
بغیر اپنا گھوڑا لیے چلے گئے تھے، اس کی وجہ یہاں پتہ چلی کہ اس لیے چلے گئے تھے کہ زندان سے نکل کے بھاگے تھے۔ تو اب ایسی صورت میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طریقے سے نکلنے والا شخص کیسے معجزانہ طور پر امام حسین تک پہنچا۔ اب دیکھیے، مکے سے نکلنے کے بعد امام حسین جن منازل پر سے گزرے تھے ان میں چھٹی منزل جو تھی وہ منزل ثعلبیہ تھی۔ منزل ثعلبیہ آپ کی چھٹی منزل تھی، اور یہ وہ منزل تھی جہاں حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر امام کے پاس آئی تھی۔ یہ منزل ثعلبیہ تھی۔ وہ آپ نے حضرت مسلم کی شہادت میں سنا ہوگا کہ مسلم خیمے کے آگے امام حسین منزل ثعلبیہ پر بیٹھے تھے اور ایک شخص آیا تھا، یا امام حسین نے کھڑے ہو کے جواب سلام دیا تھا، تو وہ سب منزل ثعلبیہ کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ثعلبیہ کے بعد جو منزل ہے وہ زبالہ کی منزل تھی، اور پھر بطن عقیق، اور بطن عقیق کے بعد اب امام کو یا جس شخص کو بھی اس راہ سے کوفے کی طرف جانا ہو تو ایک مقام ہے قادسیہ، اور قادسیہ ایسی جگہ ہے کہ کوئی مسافر بھی بغیر قادسیہ سے گزرے کوفے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ زبالہ اور بطن عقیق پر سے امام حسین جب گزرے تو قبیلہ اکرمہ کا ایک شخص جس کا نام عمرو ابن نوزان تھا وہ آیا، راستے میں ملا، اور اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ کے لیے تلواریں اور نیزے کثیر تعداد میں تیار ہیں، تو خدا را آپ اپنا ارادہ بدلیں اور واپس لوٹ جائیں، کیونکہ اب آگے آپ کو سوائے شہادت کے اور سوائے گرفتاری کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام نے اس کو دعا خیر دی تھی، اور صورت یہ تھی جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ قادسیہ اور ایک مقام تھا عزیب، جو بھی اسی کے قریب بھی تھا، تو عزیب اور قادسیہ سے گزرے بغیر کیونکہ کوئی نہیں جا سکتا تھا، تو ابن زیاد نے بڑے بڑے لشکر یہاں پر تعینات کر دیے تھے کہ امام حسین ادھر سے آئیں گے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے۔ انہی میں 1000 فوجوں کے ساتھ حر کا رسالہ بھی امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ آگے کیسے بڑھیں گے، قادسیات پر آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو اب امام حسین نے وہاں پر، یعنی یہ بطن عقیق سے اور زبالہ کے درمیان میں، آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ جتنی مشکیں ہیں، جتنی چھاگلیں ہیں، جتنے برتن ہیں، سب پانی سے بھر لو، جتنا پانی جمع کر سکتے ہو کر لو۔ اب یہ دیکھیے امام کی حکمت عملی کہ امام نے کہا کہ جتنا پانی تم لوگ یہاں سے بھر سکتے ہو سب لے لو، اور اس کے بعد امام نے کام یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ عام راستے سے آگے بڑھتے، آپ نے ایک منزل آئی شراف، وہاں سے ایک صحرا کی طرف رخ کر لیا۔ یہ بطن عقیق سے تھوڑا آگے بڑھ کے شراف تھا، جہاں سے قادسیہ 3 میل دور رہ گیا تھا۔ تو وہ لوگ جو امام کو گرفتار کرنے کے لیے تیار تھے، رسالے، وہ سب قادسیہ کے چاروں طرف تھے اور وہیں ناکہ بندی تھی۔ تو ابھی وہاں سے 3 میل کا فاصلہ تھا، منزل شراف سے ایک راستہ ایک صحرا کی طرف جاتا، راستہ کیا جاتا تھا مطلب قریب میں ایک صحرا تھا، اور وہ صحرا ایسا تھا کہ جہاں نہ کوئی چشمہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی گھاس اگتی تھی، اور نہ کبھی کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا تھا، کیونکہ وہاں سے گزر کے زندہ سلامت نکل جانا بہت مشکل تھا۔ دور دور تک سوائے دھوپ، ریت اور ٹیلوں کے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اس طرف نکل چلو۔ اب جب اس طرف مڑے تو اس راستے میں ظاہر ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، امام آگے بڑھتے رہے۔ ادھر یہ ہوا کہ دشمنوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب حسین کو قادسیہ تک پہنچ جانا چاہیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حسین تو قادسیہ آئے نہیں، تو اب سرداروں کو اور خاص طور سے انہوں نے اطلاع بھیجی ابن زیاد کو، یہ تشویش ہوئی کہ حسین کہاں گئے، ان کو گھیر کے لاؤ۔ تو یہ کام حر کے سپرد کیا گیا، لہٰذا حر 1000 کا لشکر لے کے
امام کے تعاقب میں اس صحرا کی طرف چلا تھا. وہ جو آپ کو سنتے ہیں نا کہ پیاسے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے اور امام نے ان کو پانی پلایا, تو یہ اس صحرا کی بات ہے کہ وہاں پانی تھا ہی نہیں کہیں, اور امام اپنے ساتھ پانی لے کے نکلے تھے. اب جب وہاں پر وہ حر کا رسالہ تلاش کرتا ہوا اور بہت تیزی سے دوڑتا ہوا آیا تھا, اس نے بہت تیز گھوڑے دوڑائے تھے کہ ہم کہیں امام کو تلاش کر لیں, ایسا نہ ہو کہ حسین بچ کے نکل جائیں, کیونکہ وہ تو طے کیے ہوئے تھے کہ امام حسین کو تو ہر حال میں قتل کرنا ہے, تو کہیں بچ کے نہ نکل جائیں تو ہمیں ابن زیاد کو جواب دینا پڑے گا کہ ہمیں تمہاری اتنی فوجیں لگائیں اور حسین نکل گئے. تو وہ بہت ہی تیزی سے گھوڑے دوڑاتا ہوا آیا تھا, اور ان کے جو گھوڑے سوار تھے ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے جو وہ اٹھائے ہوئے تھے. تو اس وقت امام کے ساتھیوں میں سے کسی نے صدائے تکبیر بلند کی اور کہا کہ مولا یہ تو آگے کچھ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ کھجور کے درخت کہاں, اس علاقے میں کچھ اور ہوگا, مگر جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو نیزے اٹھائے ہوئے. تو اس وقت امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہے, کیونکہ یہ تو بہت بڑا رسالہ ہے, ہمیں گھیر لے گا. اب ظاہر امام کے ساتھ تو گنتی کے چند لوگ تھے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ یہ کچھ دور پر ایک پہاڑی ہے, تو ہم لوگ اس پہاڑی کے دامن تک پہنچ جائیں ان کے آنے سے پہلے, تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ ہمارے اوپر صرف سامنے سے حملہ کر سکیں گے, ہمیں گھیر نہیں پائیں گے, تو سامنے سے ہم مقابلہ کر لیں گے. تو اس طریقے سے وہ حر کا لشکر وہاں پر پیاسا اور پریشان حال دوڑتا ہوا امام کے لشکر کے آگے پہنچا تھا. تو وہ سب تو آپ لوگوں کو یاد ہے, وہ اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اس وقت ہم جناب نافع ابن ہلال کی بات کر رہے ہیں. تو جناب نافع ابن ہلال جو ہیں یہ پیدل بھاگتے ہوئے چھپتے چھپاتے امام کو ڈھونڈتے ہوئے اس وقت امام کے پاس پہنچے جب امام بطن عقیق سے شراف کی طرف جا رہے تھے, ابھی حر کا لشکر نہیں ملا تھا. تو اس وقت ہی امام کے ساتھ ہو گئے تھے. تو اس طرح نافع ابن ہلال جو ہیں انہوں نے امام حسین کے ساتھ جو اپنی خدمات کا آغاز کیا کربلا کے سلسلے میں, وہ منزل شراف سے جہاں سے امام حسین نکلے تھے اس صحرا کی طرف. اب یہاں سے نافع ابن ہلال کی شجاعت, ان کی وفاداری اور ان کی محبت کے واقعات سامنے آتے ہیں. اچھا, یہ ہم آگے چل کے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت تو نافع پیدل آ گئے تھے, گھوڑا تو لائے نہیں تھے اپنے ساتھ. بعد میں 3 افراد جو جن سے یہ بتا کے آئے تھے کہ میں اس طرح مولا کے پاس جا رہا ہوں, تم لوگ بھی آنا اور تم لوگ پہنچ جاؤ گے. یہ بھی ان کو ایک علم تھا کہ یہ تینوں افراد امام کے پاس کہیں نہ کہیں ضرور پہنچیں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تم لوگ آنا تو میرا گھوڑا اپنے ساتھ لے آنا. تو وہ لوگ جب امام کی خدمت میں پہنچے تھے تو ان کا گھوڑا لے کے پہنچے تھے. یہ ان تینوں کے ذکر میں ہم بعد میں کریں گے. ابھی فی الحال یہاں پر یہ دیکھیں کہ اب یہ امام کے ساتھ ہیں اور امام کے ساتھ یہ پہنچ گئے اس مقام پر کہ جہاں سے اب امام حسین کی غربت و بے کسی جو ہے وہ مزید بڑھنے والی ہے. وہاں پر جو صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ آخر کار یہ ہوئی تھی کہ حر نے امام حسین کو حراست میں لے لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب آپ کہیں نہیں جا سکتے, جہاں بھی جائیں گے میری حراست میں جائیں گے, جس طرف بھی جائیں گے میں آپ کو اپنے درغے میں لے کے چلوں گا. تو اس وقت یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اب امام حسین مکمل طور سے دشمن کے نرغے میں آ گئے ہیں. اب اپنے اختیار سے امام کہیں نہیں جا سکتے, جہاں بھی جائیں گے حراست میں ہی جائیں گے. یعنی ایک لحاظ سے امام حسین اب حراست میں آ گئے تھے. اس وقت امام نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے, دیکھیے کربلا میں امام نے اپنے ساتھیوں کو بار بار آزمایا ہے. اور آزمایا کیا, امام کو تو معلوم تھا کہ یہ محضر شہادت میں ان کا نام ہے, یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں. دنیا کو بتانا تھا کہ دیکھو یہ کتنے وفادار ہیں. لہٰذا یہ پہلا موقع تھا جب آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میں تو اب دشمن کے ہاتھ میں آ گیا ہوں اور یہ لوگ مجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے. میں تم لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں, تم لوگ چلے جاؤ, تمہیں نہیں روکیں گے. تو اس وقت وہی والی بات تقریباً ہوئی تھی جو شب عاشور کا قصہ آپ نے سنا ہے کہ سب نے کہا تھا کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو اس وقت بھی یہی ہوا
کہ دیگر ساتھیوں نے بھی یہی کہا، لیکن اس موقع پر جو خاص خطبہ ہے وہ نافع ابن ہلال کا ہے، اور یہاں سے نافع ابن ہلال کا کردار بہت واضح طور سے سامنے آتا ہے۔ تو نافع ابن ہلال نے جو گفتگو کی وہ تفصیلی بڑا خطبہ ہے، ہم اس کی خاص باتیں اپنے الفاظ میں آپ کو بتائی دیتے ہیں۔ نافع نے کہا کہ مولا، آپ اپنے نانا کے زمانے سے خوب واقف ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقی اور مخلص مومن قلیل تھے، اور منافقین اور دیگر اقسام کے لوگوں کی کثرت تھی۔ یعنی یہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مظلومی اور ایک پریشانی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پریشانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے بابا کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کے ایسے مخلص کہ جو صحیح معنوں میں مرتبہ دان امامت ہوں، آپ کو حجت خدا فی الارض سمجھتے ہوں، آپ کو نفس رسول سمجھ کے آپ کی معرفت میں، آپ کی نصرت میں اور آپ کی اطاعت میں اپنی جانیں قربان کریں، ایسے لوگ ان کو بھی نہیں ملے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی اس حال میں ہیں کہ آپ کے مخلص چاہنے والے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کم ہے زمانہ آپ کا دشمن ہے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی آپ کے مخالف ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جہاں تک تعلق ہے، ہم آپ کے مخلص لوگ ہیں، تو ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں جانے والے نہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو اختیار ہے، آپ مشرق میں جائیں یا مغرب میں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تک ہمارا دم میں دم ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور ہم لوگ اپنی رائے میں مضبوط ہیں، اپنے ارادے میں پختہ ہیں، آپ کے دوست ہیں اور آپ کے دوستوں کے بھی دوست ہیں، اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اب ہمارے مقدر میں جو کچھ بھی ہے ہم اس پر راضی ہیں، اور جہاں تک موت کی بات ہے تو ہم موت سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ امام سے انہوں نے جو گفتگو کی اس میں بہت سے اسرار و رموز سامنے رکھ کے بیان کیے، اور بعض محققین نے ان کے اس خطبے سے کچھ نتائج نکالے ہیں، اور ان میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھا ہوگا، اور امیر المومنین کے ساتھ تو خیر تھے ہی، اور جو کچھ حالات رسول اللہ، امام حسن اور امیر المومنین اور امام حسن کے ساتھ گزرے، جو حالات امام حسین کے ساتھ گزرے، ان سب کا بہترین درد رکھنے والی شخصیت تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ اب کوئی ساتھ نہ دے تو ہم تو کم از کم ایسا ساتھ دیں کہ وہ مثالی ساتھ ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے امام سے خاص طور پر یہ بات کہی تھی کہ مولا، اب آپ کچھ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم موت سے ڈر کے نہیں کہیں جانے والے۔ ان کے بعد بریر حمدانی نے بھی تقریر کی تھی، اب اس کا ذکر ہم ان کے حالات میں کریں گے۔ اچھا، اب ایک واقعہ طبری نے لکھا ہے کربلا میں نافع ابن ہلال کا، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے اوپر ہمارے بعض محققین نے بہت زیادہ تبصرہ کیا ہے، اور اس کو ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور ایک بہت بڑی فضیلت کے طور پر بیان کیا ہے۔ صورت یہ تھی کہ جب حر امام حسین کو حراست میں لے کے چل رہا تھا، اور ایک مرتبہ زمین کربلا کے پاس امام حسین پہنچے تھے، تو آپ نے واقعات سنے ہیں کہ امام نے کہا تھا کہ یہی ہمارا مقتل ہے، ہمیں یہیں رکنا ہے۔ وہ سارے واقعات تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں، وہ اس وقت نہیں بیان کرنا ہے، لیکن جو ظاہری ایک چیز ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ابن زیاد کا خط لے کے شمر آیا تھا حر کے پاس، اور اس نے کہا تھا کہ فوری طور پر حسین کو اتار لو، اب ان کو مزید آگے جانے کی کوئی اجازت نہیں۔ حر سے یہ طے ہوا تھا کہ ہم جہاں بھی جائیں گے تمہاری حراست میں جائیں گے، لیکن اب اس نے کہا کوئی حراست نہیں، اب اترے، اب آگے جانے نہیں۔ اور دوسرے یہ پیغام بتایا تھا کہ تم ان سے متاثر ہو گئے ہو اور ان کے ساتھ نرمی کر رہے ہو، یہ بات ابن زیاد کو بالکل پسند نہیں ہے، ان کو تم فوری طور سے اسی میدان میں اتارو، اور ایسی جگہ اتارو جو نہر سے دور ہو۔ لہٰذا
یہ بات اکثر محققین نے لکھی ہے کہ 2 محرم کو امام حسین جب کربلا میں وارد ہوئے تو نہر سے بہت دور خیمے لگائے تھے. ہم لوگ اکثر یہ روایت سنتے ہیں کہ کربلا میں 2 محرم کو امام حسین نے نہر کے کنارے خیمے لگائے تھے, پھر 4 محرم کو جب شمر آیا تھا تو اس نے خیمے ہٹوا دیے تھے. یہ روایت بھی اپنی جگہ بعض لوگوں نے لکھی ہے, لیکن بہرحال وہ 2 محرم کو خیمے ہٹے ہوں, 2 محرم کو نہر سے دور ہوں, یا 4 محرم کو دور ہوں, 2 دن کا فرق ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ شہادت سے ایک طویل عرصہ ہے, پورا تقریباً 1 ہفتہ ہے جس میں امام حسین پانی سے دور تھے. اچھا, اب اس وقت صورت یہ ہوتی تھی کہ خواہ یہ صورت 4 محرم سے شروع ہوئی ہو یا 2 محرم سے شروع ہوئی ہو, لیکن زیادہ مستند روایات جن محققین نے لکھی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, 2 محرم سے ہی امام حسین کو اترنے نہیں دیا تھا وہاں, شمر نے پہلے دن سے نہیں اترنے دیا تھا. لہٰذا آپ نہر سے دور خیمے آپ کے لگے تھے, اور جب نہر سے دور خیمے تھے اور نہر کے اوپر ان کے اپنے خیمے تھے اور اپنے لوگ تعینات تھے, تو ایسی صورت میں 2 محرم سے یا 4 محرم سے ہی ایک لحاظ سے امام پر پانی بند تھا. اب یہ اور بات تھی کہ علل اعلان جو پانی بند کیا گیا تھا وہ 7ویں سے کیا گیا تھا, لیکن 2 محرم یا 4 محرم جس وقت خیمے برپا ہوئے تھے میدان کربلا میں, اس وقت سے پانی آسانی سے امام کے خیموں میں نہیں پہنچتا تھا, بہت مشکل سے لڑ جھکڑ کے کچھ مشقیں آتی تھیں. تو اب طبری نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کو بعد میں اور لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. وہ یہ ہے کہ 7ویں محرم کو نہر پر عمرو ابن الحجاج کو 4000 کا لشکر دے کے تعینات کیا گیا تھا. 4000 افراد نہر کو روکے ہوئے تھے. اچھا, اور یہ عمرو ابن الحجاج جو ہے یہ یزید کی پیادہ فوج کا سردار بھی تھا, اور اس دن یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب کسی حال میں بھی جماعت حسینی تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. تو اب یہ طبری کہتے ہیں کہ اس وقت امام حسین نے حضرت عباس کو طلب فرمایا اور 30 سوار اور 20 مشقیں لے کے پانی حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا. تو اس وقت جناب نافع ابن ہلال جو تھے وہ ہاتھ میں علم لے کے ان 30 سواروں سے آگے اکیلے نہر کی طرف جا رہے تھے. رات کا وقت تھا. تو جب ان کو آتے ہوئے دیکھا عمرو ابن الحجاج نے تو اس نے روکا اور آواز دی, کون ہو, یہاں کیسے آ رہے ہو؟ تو نافع نے کہا کہ میں تمہارے چچا کا بیٹا ہوں اور پانی پینے آیا ہوں. تو اس نے کہا کون ہو, تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نافع ابن ہلال ہوں. تو جب اس نے نافع ابن ہلال کا نام سنا تو اس نے کہا کہ اچھا تم پانی پی لو. تو نافع نے کہا کہ خدا کی قسم ایک قطرہ پانی کا نہیں پیوں گا جب تک کہ حسین اور حسین کے اصحاب تک پانی نہ پہنچا دوں. تو اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے, ہم یہاں کائے کے لیے بیٹھے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوگا, تم وہاں پانی نہیں پہنچا سکتے. اس دوران میں ان سے تکرار ہوئی اور یہ لوگ تیار تھے جنگ کے لیے, خاص طور سے نافع بھی, اور وہ افراد جو حضرت عباس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی. تو اس دوران میں حضرت عباس اور باقی جو 30 سوار تھے وہ بھی پہنچ گئے. اب صورت یہ ہوئی کہ وہاں جو روکے ہوئے تھے وہ 4000 افراد تھے اور یہ صرف 32 افراد تھے. 30 وہ جو حضرت عباس کے ساتھ آئے تھے, ایک حضرت عباس اور ایک نافع ابن ہلال. اب اس وقت ان لوگوں نے, ان 32 افراد نے 4000 کے لشکر کو منتشر کر دیا. اس قدر زبردست جنگ کی. اور جب وہ منتشر ہو گئے اور دور دور ہو گئے, گھاٹ خالی ہو گیا, تو نافع نے کہا کہ اب پانی بھر لو جب تک کہ لشکر دوبارہ منظم ہو. تو ایسے میں ان لوگوں نے وہ 20 مشقیں بھریں اور لے کے جب تک وہ منظم ہوں یہ واپس لشکر کی طرف آ گئے. اب طبری نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ 7 محرم کو پیش آیا ہے. کچھ بعید نہیں کہ 7 محرم سے پہلے پیش آیا ہو یا 7 کو پیش آیا ہو, لیکن اس کی وضاحت مزید جو لوگوں نے کی وہ یہ بتائی کہ
کہ لشکر امام حسین میں 30 گھوڑے تھے جو پیاسے تھے، اور ابھی روز عاشور جنگ میں ان کو استعمال کرنا تھا، تو لہٰذا ضرورت تھی کہ گھوڑوں کو سیراب کیا جائے۔ مشقیں صرف 20 تھیں اور 30 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ بعض اصحاب جو امام حسین کو راستے سے ملے تھے اور امام کے ساتھ ہو گئے تھے یا کسی طرح آئے تھے، ان کے ساتھ ان کو اہل و عیال بھی تھے، تو لہٰذا وہ 20 مشقیں جو تھیں وہ پہنچ تو گئیں، لیکن اصحاب امام حسین تک یا امام حسین تک یا اہل حرم تک نہیں پہنچ سکی۔ اچھا، اب یہ تو واقعہ گزر گیا جو بقول طبری کے 7ویں محرم کا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض بھی کر لیں کہ پہنچ بھی گیا ہو، تو اس کے بعد پھر 3 دن ابھی باقی ہیں۔ اچھا، روز عاشور نافع جو تھے وہ دشمنوں پر بہت بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے اور کہتے رہتے تھے کہ میں ابن جمل ہوں اور حسین ابن علی کے دین پر ہوں۔ ایک شخص تھا جو مزاحم ابن حرس، وہ مقابلے میں آیا اور کہنے لگا کہ میں فلاں کے دین پر ہوں، تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ تو شیطان کے دین پر ہے، اور اس کے بعد مزاحم کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اب حصہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو یہ میدان میں جا کے ایک آدمی کو بھی انہوں نے قتل کر دیا اور بہت جوش و خروش میں بھرے ہوئے تھے، دوسرے عمرو ابن الحجاج یہ دیکھ رہا تھا کہ کل ان 32 آدمیوں نے تو ہمارے 4000 آدمیوں کو بھگا دیا تھا، تو اب آج ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو پھر وہی والی بات ہوئی جو عابس ابن ابی شبیب شاکری کے ساتھ ہوئی تھی کہ اکیلے مقابلہ نہیں کرو، اس کو گھیرو۔ اب ابو مخنف نے ان کا ذکر لکھا ہے، ہم وہاں سے آپ کو سنا رہے ہیں کہ میدان جنگ میں آنے سے پہلے انہوں نے کچھ تیر جمع کیے تھے جو زہر میں بجھے ہوئے تھے، اور یہ ان تیروں پر ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پر بھی ایک ابو مخنف نے تو لکھ دیا، اور ظاہر ہے کہ ابو مخنف ایک معتبر راوی ہے، لیکن سوچنے والا یہ سوچتا ہے کہ تو قید سے نکل کے پیدل آئے تھے، تو یہ تیر اور اس کے اوپر نام لکھے ہوئے یہ سب کہاں سے لے آئے؟ اور پھر اس کے بعد سامان جنگ بھی ان کے پاس تھا، تو وہاں تیروں کو زہر میں بجھانے کا کہاں ان کو موقع مل گیا؟ اور انہوں نے 12 افراد کو ان تیروں سے قتل بھی کیا تھا، اور جو زخمی ہوئے تھے وہ بھی زہر کے اثر سے مر گئے تھے، اور میدان میں شمشیر زنی سے پہلے یہ کام کر چکے تھے۔ تو ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا گھوڑا بعد میں منگوایا تھا، لوگ لے کے آئے تھے، اور کیونکہ یہ ایک ایسے فرد تھے کہ جن کو یہ بھی معلوم تھا کہ کل امام حسین شہید ہونے والے ہیں، اور خود یہ زندان سے نکل کے آئے بھی تھے، تو انہوں نے زیادہ تر اغلب یہ ہے کہ انہوں نے قید ہونے سے پہلے کربلا کی کچھ تیاری کی تھی، اور اس تیاری میں تیر جمع کر کے زہر سے بجھائے تھے، اس پر اپنے نام لکھے تھے، اپنا سامان جنگ جمع کیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ گرفتار ہو گئے۔ اب ان جن 3 ساتھیوں کو رازدارانہ طور پر بتا کے آئے تھے کہ میرا گھوڑا لے کے آنا، ان کے ہی ساتھ ان کا سامان بھی آیا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ عمرو ابن الحجاج کے مشورے کے مطابق لشکر نے انہیں نرغے میں لیا، اور وہی والا طریقہ جس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے حضرت عابس ابن ابی شبیب شاکری کو قابو میں کرنے کے، وہی انہوں نے کیا کہ چاروں طرف سے پتھر برسائے۔ اب جب چاروں طرف سے ان کے اوپر پتھر برسائے جانے لگے تو وہی والا مسئلہ ہوا کہ اکیلے یہ پتھروں کا کیسے مقابلہ کریں، اور اس میں اتنے پتھر 2 طرف سے ان کے لگے کہ دونوں بازو ان کے ٹوٹ گئے۔ اب جب دونوں بازو ٹوٹ گئے تو یہ اس قابل نہیں رہے کہ جنگ کریں۔ ایسے میں جب شمر نے دیکھا کہ یہ زخمی ہو گئے ہیں اور تلوار بھی چھوٹ گئی ہے اور اب یہ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے وہ ان کو لے کے گیا ابن سعد کے پاس۔ جب ابن سعد نے ان کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ کتنا زبردست آدمی ہے، تو کہا کہ نافع تم نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا
نافع نے کہا اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کس مقصد سے کیا ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ دیکھو تمہارے منہ جو ہے پورا لہو لہان ہو رہا ہے, تمہارے چہرے سے خون بہہ رہا ہے, یہ اپنا خون دیکھو, یہ کیا کیا تم نے. جو جواب اس کا نافع نے دیا تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح نافع کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جس میں وہ کہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی یا میں پشیمان ہوں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس قسم کا کوئی جملہ شاید کہلوانا چاہتے ہوں. اب یہ انہوں نے اپنے الفاظ میں ظاہر تو نہیں کیا تھا, لیکن یہ قیاس ہے, اور اس اعتبار سے قیاس ہے کہ نافع نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کس مقصد سے کیا تھا. اور اس کے بعد جب وہ اس نے پتھروں سے زخمی ہونے کی بات کی تو وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم 12 آدمی تو میں نے تمہارے تیروں سے مارے ہیں اور زخمیوں کا شمار نہیں ہے. اب اگر میری جان چلی جائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں, اور اگر میرے بازو نہ ٹوٹے ہوتے تو تم لوگ مجھ تک پہنچ بھی نہ پاتے. اب شمر نے جب یہ باتیں سنی تو کہا ابن سعد سے کہ کیا حکم ہے, ان کو قتل کروں؟ تو عمر ابن سعد نے کہا کہ تم کو اختیار ہے. اس وقت شمر نے تلوار اٹھائی تو نافع نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم جیسے شریر کے ہاتھ سے اللہ نے میری موت کو مقرر کیا. اور ایسی حالت میں شمر نے نافع ابن ہلال کا سر تن سے جدا کیا. تو یہ نافع ابن ہلال بھی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک خاص تاریخ رقم کی اور اس کے بعد کربلا میں شہید ہوئے. زیارت ناہیہ کے جو مولا امام زمانہ سے منسوب ہے اس کے بعض نسخوں میں یہ جملہ ملتا ہے السلام علی نافع ابن ہلال ابن نافع البجلی المرادی. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ ائمہ نے ان کی تعریف کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ان کی تعریف کی.